شامل کر دیا، اس میں حفاظ بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ اس ادارے میں 29 فارغ عطا کیے ہیں۔ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب ذرا سچی بات بتائیے، آپ کا دل نہیں کر رہا ہے کہ کاش اس لائن میں ہمارا بیٹا بھی بیٹھا ہو؟ تو آپ بول سکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کاش ہمارے گھر میں بھی ایک قرآن کا قاری ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر بھی ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے۔ خدا ان اداروں کو سلامت رکھے کہ جو دن کا جوڑ کر کے گھونسلہ بناتے ہیں اور اسی گھونسلے کے ذریعے بستی بستی، قریہ قریہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ہر کونے تک قرآن کی خدمت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ممبر رسول پر یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہ مبارک جماعت ہے، اگر ان میں ایک بندہ ہاتھ اٹھا دے، باقی آمین کہہ دے، تو اللہ بگڑے مقدر سوار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ممبر رسول پر شہزادے سرکار سمرہ، آل نبی اولاد علی، حضور سے یہ صاف قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے چہرے کی زیارت ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے امام نے ہمیں ادب سکھایا ہے، تیری نسل پاک میں ہے، یاد ہو تو پڑھے آگے، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ بچے پڑھ رہے، بڑا تو پڑھی نہیں، تیری نسل پاک میں ہے، پیچھے والے بھی پڑھنے اگر سننی ہے تو، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے اہل نور تیرا، تو ہے اہل نور تیرا۔ اور جی، ہم بریلی والے سے نسبت رکھنے والے لوگ، ہم نے اپنے امام کو کہتے سنا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ بنا ایک آج ایک اللہ سلامت رکھے حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب کہ یہ ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت چمن سجا کے رکھا، یہ ان کی محنتیں اور ان کی کاوشیں۔ میں نے کہا تھا حضرت پنڈال ایسا بنایا کرو کہ لوگ پنڈال کو نہیں بولتے، اور یہاں ہم جب سے آئے لوگ پنڈال کو بولے رہے ہے نا، پنڈال کو فوٹو لے رہے ہیں، اس لائٹ پہ آگے کھڑا، کبھی اس پہ آگے کھڑا، بھائی نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ خدا را یہ دیکھیں کہ یہ پنڈال سجایا کس کے لیے گیا ہے؟ یہ پنڈال سجایا گیا ہے قرآن والوں کے لیے۔ اگر آج ان کا مقام اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو جنت میں ان کا مکان رب نے کتنا خوبصورت لگایا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان باپوں کو جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی قرآن والوں پر لگائی، جنہوں نے اپنے بچوں سے مزدوریاں نہیں کرائی بلکہ قرآن کی محبت میں مدرسوں کے حوالے کر دیا۔ وہ مائیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے ایسے بیٹوں کو دودھ پلا کے جوان کیا ہے، جو جوانی میں دبئی اور کویت کے سوٹ کیس اور کمبل لا کر کے نہیں بلکہ صبح مدرسے سے ماں باپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ جا کے دینے والے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بہنوں کو جنہوں نے ان بھائیوں کے جوتے صاف کیے ہیں، جو ہاتھ پکڑ کے بہنوں کو جنت کے دروازے تک لے کر کے جائیں گے۔ ایسے بہن بھائی مبارکباد کا مستحق ہیں جنہوں نے ان بھائیوں کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اپنا دن بھی قرآن کے لیے نام کر دیا ہے اور اپنی رات بھی قرآن کے نام کر دی ہے۔ ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں میری اوقات کے آگے میں بیان کر سکوں، بس اتنا سمجھ لیجئے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، جاؤ زمین کے اس کونے کونے کی مٹی اٹھا کے لاؤ جہاں پہ قرآن والے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، جہاں ان کے قدم رکھے جاتے تھے، جہاں بیٹھ کر کے یہ قرآن
قرآن کی تلاوت کرتے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج میری قوم انہی قرآن والوں کو کوئی زکات خور کہہ کے آواز دیتی ہے, کوئی چندے والا کہہ کے آواز دیتی ہے, کوئی یتیم کہہ کے آواز دیتی ہے, کوئی لاوارث کہہ کے آواز دیتی ہے. اور منبر والوں سے بھی گزارش ہے اپنے اشتہاروں میں انہیں لاوارث نہ لکھا جائے, انہیں یتیم نہ لکھا جائے, انہیں بے سہارا نہ لکھا جائے. یہ جو 29 طلبہ بیٹھے گئے یہ لاوارث نہیں ہے. خدا کی قسم ان کی عظمتیں تو یہ ہے ان کا وارث خود کعبے والا بھی ہے, مدینے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت ماشاءاللہ زندہ باد. یہ لاوارث نہیں ہے, یہ وہ ہے جن کا وارث کعبے والا بھی ہے اور جن کا وارث مدینے والا بھی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں چندہ نہ دوں تو مطلب بند ہو جائے گا, میں پیسہ نہ دوں تو یہ فاقے سے مر جائیں گے, تمہیں نہیں پتا ہے مہمان تیرے گھر آتا ہے تو تجھے فکر ہوتی ہے. جب یہ حضور کے گھر میں آئے ہیں تو ذمہ داری میرے نبی کی ہے. سارے امیر اپنی تجوریوں کو تالے لگا دو اور کوشش کر کے دیکھ لو کہ ان کی تعلیم بند ہو سکتی ہے کہ نہیں. خدا کی قسم 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے, صفا والے بھی پڑھ کے گئے تھے اور اس ادارے والے بھی پڑھ کے جاتے ہیں. زندہ باد. نعرہ تکبیر, ذرا محبت کے ساتھ نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مدرسہ جامعۃ الرضویہ غوث العلوم. کیا کہنے بڑی تیزی سے بات نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی عالم کو پہنچائے تو بدمعاشی نہ دکھائیں. کیا بات ہے مولانا, سال آپ کو 500 کی نصیب تھی, ابھی ٹائم بہت ہے, لے لینا. آگے جا رہے تمہارے 500 روپے سن اور کان کھول کے سن. اگر کوئی عالم تیرے دروازے پہ آیا نا تو یہ عالم کی خوش نصیبی نہیں, تیری خوش نصیبی ہے, تیری خوش نصیبی ہے. ورنہ آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں ایک جلسے میں دلہ گیا تھا, ایک جلسے میں میرا جانا ہوا تو اس مدرسے کے معتمد نے مجھے اپنا گھر دکھایا. اس نے کہا میں نے اپنے گھر کی چوکھٹیں بیچ دی, دروازے اکھڑ کے بیچ دیے. میرے گھر میں بھینس کرتی تھی وہ بھی بیچ دی. میں نے کہا کس لیے, تاکہ یہ قرآن پڑھنے والے واقعے سے نہ رہ سکے. اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا, وہ مسکرا رہا تھا, میری آنکھ میں آنسو آئے. اس نے میرے کندھے کو پکڑ کے کہا مولوی تو کیوں رویا؟ اب میں نے کہا یار میں اس لیے رو رہا ہوں اگر کوئی میرے لیے 10 روپے خرچ کر دے میرا جی چاہتا ہے اسے سینے سے لگا لو. تو نے نبی کے لیے گھر لٹا دیا ہے, مدینے والا تجھے کتنی دعائیں دیتا. کیا کہنے حضرت واہ. مولویوں کو بات دکھانے کی کوشش کرتے, سنو گھمنڈ ہے نا پیسے پہ, جیب میں رکھ اپنا پیسہ. ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اگر لگ گیا ہے نا کوئی پیسہ ان کی خدمت میں, صرف ان کی خدمت میں, تو میں کہتا ہوں مقدر کے دنی قسمت کے دعوتار ہو. یہ صرف قرآن والے نہیں, یہ جنت والے, یہ جنت والے. آپ کو یقین نہ ہو تو ایک دلیل, آپ نے ادارہ دیکھا جامعۃ الرضویہ غوث العلوم, کتنے بچے باہر کے رہتے ہیں, کتنے, سوا, اور سے سوا, سب بولے سوا 200. ایک ادارے میں کتنے سوا, اگر ایک گھر کے اندر 12 ممبر ہو تو 12 لوگوں کو پالنے کے لیے کم سے کم 4 کو کمانا لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, 12 لوگوں کو پالنے کے لیے گاؤں کے اندر 4 لوگوں کو محنت کرنا ضروری ہے. اور شہر دہلی جیسا ہو تو 12 کو جینے کے لیے 12 ہی کو محنت کرنا ضروری ہے. اگر شہر ہو تو ٹھیک ہے نا, کم سے کم کتنے لوگوں کو, 12 میں سے کتنے, 4. سلام کرو ان مدرسے والوں کو, یہ 12 کا انتظام نہیں کرتے, 250 کا انتظام رکھتے ہیں. اور یہ دیکھ کہ 24 گھنٹے میں ایک بار کھلاتے ہو, لگا سکتے ہو اندازہ, تیری میری کٹھیاں خالی ہو جائیں گی لیکن 50 بچے نہیں پال پاؤ گے.
یہ 225 جو پل رہے ہیں نا، یہ تیری میری طاقت نہیں ہے، مدینے والے کی نسبت سے پل رہے ہیں، مدینے والے کی نسبت سے پل رہے ہیں۔ 225 ایک ٹائم میں کھانا کھائیں، 2 ٹائم کے کتنے؟ پبجی کھیل لو اور کسی کو پڑھنے کی توفیق کرے 2 بجے تک پبجی کھیل رہا، 11:30 بجے سو کے اٹھا، ابا سے کہا تو نے نہیں اٹھایا، میری بھی آنکھ نہیں کھلی، تیری کیوں نہیں کھلی؟ میں 4 بجے تک میں نے نہیں اٹھا۔ اب ہم نسلوں کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یاد رکھیے 225 کے ڈبل کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے بولا آپ بتا چکے، آپ نے بولے کتنے؟ 450 اور کتنے ہی اور کر لو 225 225 بڑھانے ہیں 675 600 جلدی جلدی بولو 675 ایک دن میں 675 لوگوں کا کھانا 300 کی بارات آتی ہے نا تو 6 مہینے سے چاول اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ آپ حساب لگاؤ، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں 300 لوگ بارات میں آتے ہیں تو 3 مہینے سے محنت ہو رہی ہے، 12 نہیں بلکہ 32 گھر والوں سے کہا جاتا ہے بیٹے بارات کو کھانا کھلانا ہے، بیٹے مہمانوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن آ کے دیکھ تو صحیح، جیسی صبح ہوتی ہے ویسی دوپہر ہوتی ہے، جیسی دوپہر ہوتی ہے ویسی کی شام ہوتی ہے، جیسی شام ہوتی ہے ویسی صبح ہو جاتی ہے۔ آپ کہو کہ کیسے؟ تو پھر بریلی والے نے کہا تھا حساب نہ لگانا، لگا نہیں پاؤ گے، اگر سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چلتی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ جامعۃ الرضویہ غوث العلوم، بانی و سربراہ اعلیٰ مولانا زبیر حنفی صاحب کی حق حضرت اور زور سے بولو۔ جی یہ کچھ لوگ چپی مارے بیٹھے نہیں، ٹھنڈی ساتھ ہے، میں سائنٹسٹ بھی ہوں، زور سے بولو گے گرمی لگے گی جیسے مجھے لگ رہی ہے، گرمائی آئے گی، بولے ذرا کھل کے یا رسول اللہ، اور زور سے۔ یہ پیچھے والے آواز کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ شور میت کی روٹی میں سوگی مچا دیتا ہے، کہہ رہا ہوں مجھے نہ ملی روٹی، ادھر دے بے پلیٹ، میت کی روٹی میں شور وہ جل سے مر جاتے ہیں۔ یہاں اتنی زور سے بولو، میں نوجوانوں سے کہوں، بوڑھوں سے کیا کہنا، وہ تو اپڑ گیا ہے، وہ کٹے گئے سیدھا نہیں ہے نا۔ میں جوانوں سے کہوں گا جوانوں آج جشن قرآن ہے، اتنی زور سے بولو کہ گلا بیٹھ جائے، گھر جاؤ ماں پوچھے آواز کا کیا ہوا، کہنا ماں جن کے پیسے تھے انہوں نے پیسے لگا دیے، مجھ پہ آواز تھی، میں قرآن کے نام آواز اٹھا کے آ گیا۔ کیا کہنے گا؟ سلام، یہ میرے آگے بڑے اچھے لوگ میں تقریر کرتا رہتا ہوں پر تم فلائٹ رکھوا دیتے ہیں، خیریت ہے سارے لوگ؟ بات سمجھ میں آ گئی اتنی کہ یہ کیسے پال سکتے ہیں؟ حضور کے صدقے میں، اور حضور کیسے پالتے ہیں؟ سن بھائی 10 روپے کا چندہ دے کے مدد سے کچھ آپ بھی دینے والا کیا کرا ہے؟ عادت کوئی حضرت 20 روپے دے کے کہہ رہے ہیں مولانا 20 روپے لیے تھے، کام کدھر ہوا 20 روپے کا؟ لمٹ میں رہے، اوقات میں رہے، تجھ سے اپنے بیٹے کی 5 روپے کی ٹوپی نہیں خریدی جاتی، انہیں تو 225 بچوں کو پاک بن کے پالنا پڑتا ہے۔ یہ کہاں رہ رہی ہے؟ مدرسے میں۔ میرے بھائی نے بتایا بولے کوئٹ سے آپ کو سننے کے لیے آئے ہوئے، میرے قطر سے بولے وہاں بہت سنتا ہوں آپ کو، جتنے بھی پردیش میں پردیسی رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ جو پردیس کاٹتے ہیں نا وہ اپنے پریوار کی خدمت کے لیے پردیس کاٹا کرتے ہیں، بڑی قربانی ہوتی ہے، بڑی قربانی ہوتی ہے۔ سارے لوگ جلدی جلدی بول دو یار، مدرسے میں ان کے بیڈ ہے، بیڈ نہیں ہے بھائی،
पकड़ो अच्छा। हमारे बच्चे कहाँ सोते हैं? बेड पे। अच्छा बिस्तर होता है ना, 5 मिनट। और सुबह उठते हैं तो ठंडा पानी मिलता है क्या जरा? जल्दी बोलो। गीजर लगा होता है, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी आप कंडीशन देखें, माँ सुबह उठाती है, गर्म पानी गीजर का होता है, बच्चों को मुंह धुलाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, और खुदा की कसम लेटने के लिए वीआईपी गद्दे होते हैं, एयर कंडीशन रूमों में हमारे बच्चे सोते हैं। और वही हमारा स्कूल का बच्चा अगर 2 मिनट के लिए नंगे पैर फर्श पे आ जाए, नाक बंद होती है, थोड़ी देर खेल लेता है तो उसकी पसली जाम होने लगती है, अगर जमीन पे लेट जाए तो उसको ठंड लग जाती है। माँ बाप लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, आए मेरे लाल को क्या हो गया है? डॉक्टर ने आला लगाया कि जमीन पे लेटा था, इसको सर्दी लग गई है। अगर आओ उठाओ कुरान की कसम, चलो मेरे साथ मदरसे में। ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, जब ये बिस्तर पे लेटते हैं, इनके लिए आलीशान बिस्तर नहीं होते हैं, कितने बच्चों के बिस्तर इतने पुराने होते हैं, अगर ऊपर पैर रखो तो नीचे की सर्दी ऊपर महसूस होती है। कई बच्चों के गद्दे 6-6 साल पुराने होते हैं और उसी के साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन तारीख दबा के कई बार सोते सोते ये बिस्तर से नीचे चले जाते हैं। हम अगर घर पे सोते हो, कंबल गिर जाए, माँ उठा के रजाई चेहरे में डाल देती है, बाप रजाई संभाल देता है, लेकिन जब से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, ना कोई रजाई संभालने वाला है, ना कोई बिस्तर पर लेटाने वाला है। कितने को सोते सोते नीचे चले जाते हैं और उसी फर्श पर सोते सोते फजर की अजान होती है, बल्कि कितने तो कुरान वाले फजर से पहले उठ जाते हैं और ठंडे ठंडे पानी से वुजू करते हैं। अब पूछो मौलाना सुबैर से, इनमें से कितने बच्चों को निमोनिया हुआ है, कितनों को पसली चली है, कितनों को ठंड लगी है, कितने सर्दी की वजह से मरे हैं। ये कहेंगे एक भी ऐसा केस नहीं आया है, कोई भी आज तक सर्दी की वजह से मरा नहीं है। मैं कहूँगा बताओ तो सही, अगर यही बच्चा घर पे रह करके नंगे पैर चल ले तो ठंड लग जाती है, और यही मदरसे में रह के ठंडी जमीन पे रखे, ठंडे फर्श पे रखे, बीमार क्यों नहीं होते? तो मदीने से आवाज आती है, नाकाम जो घर पे रहते हैं उन्हें माँ बाप संभालते हैं, जो मदरसे में रहते हैं उन्हें रसूल पाक संभालते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जरा बुलंद आवाज से जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हर उस बाप को जिसने अपना बेटा कुरान के नाम कर दिया। इतनी आसानी से कुरान नहीं आता है, कम से कम एक आयत को 1000 मरतबा रटना पड़ता है, तब वो ज़बान पे जारी होती है, तब वो ज़बान पे जारी होती है। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने बेटे कुरान को दे दिया, वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने अपने लाल कुरान के नाम कर दिए। मजाक है और आज छोड़ना, ये जितने बैठे हुए ना, ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं होगा जिनकी जुदाई में माँ बाप कोई ना हो। हम सभी, हम परदेश काटने वाले लोग, सभी ने मदरसा जब ज्वाइन किया है, हमको सबको वतन छोड़ना पड़ा। लोग खेल समझते, तमाशा समझते। उस माँ से पूछ जो बेटे को चूमे बगैर सोती नहीं, वो कैसे एक बेटे के बगैर 3 साल काट गई। उस माँ से पूछ जो कभी बेटे को देखे बगैर एक दिन नहीं गुजार पाती, 2 मिनट के लिए बेटा गायब हो जाए, माँ दुपट्टा सर पे रख के रोड पे आ जाती है। मेरा गुड्डू देखा हो तो बताओ, मेरा लाल देखा हो तो बताओ। उस माँ की कुर्बानियों को सलाम यार, जिसने 6 साल के लिए बेटा कुरान के लिए भेज दिया। जा, मेरी मोहब्बत से ज्यादा कुरान की मोहब्बत लाज़मी है। ऐसे ही औलाद कुरान की कारी नहीं बनती, ऐसे ही बेटे कुरान वाले नहीं बनते। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कभी मदरसे में आके बच्चों के सर पे हाथ रख के बेटा कह के आप ताबीज़ को तुम्हारी मर्जी है, डोरियां गले में लटकाओ तुम्हारी मर्जी है, पानी छिड़को बदन पे कफन पे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर बरकत चाहते हो ना तो कभी मदरसे आके कुरान वालों को भी सीने से लगाया आया करो, कभी मदरसे और कभी कुरान वालों को बेटा कह के आवाज दिया करो। 4-5 दिन हो गए एक दस्तारबंदी के जलसे में मैं गया था, तो मुझे मदरसे के सदर ने बताया कि ये
جو بچہ ہے نا بیچ میں جو بیٹھا ہے یہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے اور قرآن کا پورا حافظ ہو گیا. اس کا چچا پٹ کے رونے لگا. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا ایک خیال اڑانا ہے، کاش اگر باپ ہوتا آج کتنا خوش ہوتا. میں نے اسے سینے سے لگا کے کہا پگلے تو اتنا زمین پہ خوش نہیں ہو رہا ہے جتنا اس کا باپ آج قبر میں خوش ہو رہا ہے. جس نے پلاٹ پیچھے چھوڑے، سیجنس کے راستے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، اس نے بے وقوفی کی زندگی گزاری ہے. اور سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑتے ہیں. یہ قرآن والے بیٹھے اللہ کو فیس دے، ان کی خدمت کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو. کبھی آیا کرو مدرسے، کسی کو بیٹا کہہ کے آواز دو، دیکھو میں جانتا ہوں اکثر غریب بچے مدرسے میں پڑھ رہے آتے ہیں، امیر مند بچہ بیٹا کہہ رہے ڈاکٹر بنانا، پولیس والا بنانا تاکہ سب سے زیادہ حرام بنائے، ڈاکٹر بنانا تاکہ سرنجوں میں پانی بھر کے لگائیں، اتلے قوم کو سنے. امیر دولت کی طرف بھاگتے ہیں، غریب دین کی طرف جایا کرتے ہیں. آیا کرو کبھی مدرسے، دیکھو کچھ بچوں میں سردی میں بھی گرمی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، کسی کا کرتا یہاں سے پھٹا ہے، کسی کا پاجامہ پھٹا ہے، اتنے ہلکے کپڑے کہ جنہیں ہمارے بچے پیر میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے، وہ قرآن والے پیر میں گھومتے ہیں. کبھی آؤ اور تجھے لگتا ہے کہ باپ کو قبر میں راحت ملے اور باپ قبرستان میں، پکڑ قرآن والے کا ہاتھ، اجازت لے قاری صاحب سے، اب حضور کا یہ مہمان اب میرا ہو گیا، یہ جب تک یہاں پڑے گا اس کا خرچہ میں اٹھاتا رہا. اتنا کیا میرے حساب سے ایک بچے کا خرچہ سال میں 12,000 لگ بھگ مطبخ کا خرچہ کتنا، کتنے. اور کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جو اگر مسالہ کھاتا ہے تو مہینے میں 2-3 ہزار کا نہ کھاتا. ہم میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو پردیس رہتے ہیں، جو مشکلوں میں رہتے ہیں، پیسے لے کے دعائیں دینے والے بہت ملیں گے. پیسے لے کے دعائیں دینے والے بہت ملیں گے، کلیجہ ٹھنڈا کر کے دعائیں دینے والے قرآن والوں کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں ہے. آپ پردیس رہتے ہو نا تو آپ کوشش یہ کرو کہ آپ کے پیچھے دعائیں دینے والا ہو. آپ ایک بچہ قرآن والا لے لیں، ایک بچہ، اور کہنا اس کا 1 سال کا خرچہ میرا ہے. سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ مہینے بولو. اور سال کا خرچہ کتنا بتایا میں نے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، ہے نا. لیکن پرماننٹلی ایک حضور کا مہمان آپ کے گھر میں کھانا کھاتا ہے، یہ کتنا بڑا احسان. اور یہ کام میں ممبر والوں سے بھی کہوں گا، آپ بھی کریں، ہم بھی کریں اور آپ بھی کریں. جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کرتے یا آپ نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں جو نہیں کرتے وہ بھی کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ وجہ بتاؤں. ایک شخص تھا روزانہ 1 روٹی اللہ کے نام پر صدقہ کرتا تھا. کتنی؟ جلدی بولو، جلدی سے 2 منٹ رہ گئے. کتنی؟ 1 روٹی اللہ کے نام پر صبح میں صدقہ کرتا. ایک دن سویا خواب میں حضور آ گئے. آقا نے فرمایا کیا بات ہے، روز خدا کی دعوت کرتا ہمیں بھول جاتا ہے. قدم پکڑے، کہا محبوب خدا کی دعوت کب کی میں نے؟ اللہ تو دعوت کھانے سے پاک ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کیا تو روزانہ 1 روٹی خدا کے نام پر نہیں دیتا ہے؟ اس نے کہا جی دیتا ہوں. تو فرمایا جب تو 1 روٹی خدا کے نام پہ دیتا ہے نا تو تجھے رب کی دعوت کا ثواب مل جائے گا. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا حضور آپ کی دعوت کیسے ہوگی؟ میرے نبی نے کہا میری دعوت کا آسان طریقہ ہے. جب بھی تیرا جی چاہے نا کہ تو میری دعوت کرے تو تھوڑی سی سبزی لے، تھوڑی سی روٹی لے. تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن والے رہتے ہیں، جا کے یہ کھانا کسی ایک قرآن والے کو کھلا دے. جب رب کے نام پہ روٹی بانٹے گا تو رب کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور جب قرآن والوں کو کھلائے گا محمد کی دعوت کا ثواب ملے گا. کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ کریں گے انشاءاللہ. ورنہ حقیقت کیا جانتے ہو؟ اگر کسی نے جنت کا سرٹیفکیٹ
صاف بات جانتا ہوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے. اٹھایا پلاٹ میں سے سٹک گئے. حضرت عثمان غنی جنہیں بار بار جنت کی بشارت ملی ہے، وہ بھی قبر کو دیکھ کے روتے تھے. کسی نے کہا تھا داماد نبی ہو، ساتھ میں غنی ہو، اور ساتھ میں حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، پھر قبر دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اگر یہ آسان تو سب آسان، اور اگر یہ مشکل تو سارا ہی مشکل. پوری زندگی مولویوں کو گالی دیتے رہے، اور اب میرے حال کی ابا کی قبر پر قرآن پورا کروانا. پوری زندگی قرآن والوں کو گالی دی گئی، پوری زندگی والوں کو حقیر کہا گیا، پوری زندگی مدرسے والوں کو ذلیل کیا گیا، اور اب انہی کے بچوں کو لے جا کے قبر پہ بٹھاؤ. تمہیں کیا لگتا ہے اگر قرآن شفاعت کر سکتا ہے تو قرآن شکایت نہیں کر سکتا؟ بتاؤ مجھے، قرآن شکایت نہیں کر سکتا ہے؟ شکایت بھی کر سکتا ہے اور شفاعت بھی کر سکتا ہے. اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قبر پہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن اور صاحب قرآن کا احترام کیا. آپ یہ بات بات لیجیے، قرآن کا بھی احترام کیا جائے اور قرآن والوں کا بھی احترام کیا جائے. مرنے کے بعد ابا کی قبر میں پوری زندگی ابا نے والی کرنی اور پورا قرآن پڑھوا کے پھر جی میں نے رات ابا کو جنت میں دیکھ لیا. لے بھائی ابا بھی اس کو دیکھ بھی ہی رہے، دیکھی کیا تھی کچھ بھی نہ. پورا قرآن ختم کروایا تھا ابا کی قبر پر، پورا قرآن نہ مولوی ختم کرا لے قبر پر. اگر زندگی میں قرآن والوں کی عزت نہیں کی ہوگی تو قبر میں خیریت نہیں. اللہ کہنے کا مالے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہ میرے پڑھنے والے کو زکاتی کہتا تھا، خیراتی کہتا تھا، اللہ جی کہتا تھا، پیچھے قرآن والوں کا. اس لیے آپ سے گزارش ہے قرآن والوں کی عزت کرو. مجھے بات یاد آ گئی، یہ وقت میرا پورا ہو گیا، لیکن یہ بات بتا دوں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے جنہوں نے خرچ کیا ہے قرآن والوں کے. بتا دوں رسول اللہ پیچھے والے ناراض ہیں، اگر مدرسے کا کھا کے بیٹھے تو بالکل نہ بولیں، اور مدرسے والوں کو کھلا کے بیٹھے تو ڈٹ کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو بھی لگ رہی ہوگی نا؟ چلو کھل کے بولو ذرا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بڑے فائدے. آج ہی یہاں بیٹھے قیامت کبھی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جنتیوں کی بھی لائن لگ جائے گی، جہنمیوں کی بھی لگ جائے گی. جنتی لائن میں قرآن والے دکھائی دیں گے، جہنمی لائن میں ایک بستی کا ایک بندہ کھڑا ہوگا. وہ انہیں دیکھ کے کہے گا آپ جی ادھر دیکھیں ذرا ادھر، کیا بات ہے پہچانا مجھے؟ کہا نہیں. کہا میں وہ ہوں جنہوں نے ایک دن تمہاری جیب میں پارلے لا کے ڈالا تھا، اور میں نے کہا تھا حافظ جی سے میری طرف سے کھا لینا. آپ کہیں گے اچھا پہچان تو لیا. کہا مجھے آج اس پارلے کا بدلہ چاہیے. پارلے جی سمجھ میں آ گئی؟ اس کا بدلہ چاہیے. یا ایک گلاس پانی پلایا تھا، ایک پلیٹ چاول کھلائے تھے یا کھانا کھلایا تھا، اس کا بدلہ چاہیے. آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا ایگو کم کر دو اس کا واسطہ. کہا کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے، تم جا رہے ہو تو مجھے بھی لے کے چلو. اب یہ حافظ یہی رک جائے گا. جو آگے والے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو پیچھے کھڑے وہ رک جائیں گے. پیچھے والے شور مچا کے کہیں گے اور لائن کیوں رک گئی ہے، آگے کیوں نہیں چلتے ہو؟ رب فرمائے گا فرشتہ پوچھو تو صحیح کہ جانے والے جہاں کیوں نہیں رکھے ہیں. ایک فرشتہ آ کے دریافت کرے گا لائن آگے کیوں نہیں بڑھتی ہے. تو وہ جو حافظ قرآن آگے کھڑا ہوگا کہا کہ میں تو جنت میں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ جو جہنم کی لائن میں کھڑا ہے یہ آگے نہیں جانے دے رہا ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ کھانا کھلا دیا تھا، ایک مرتبہ پانی پلا دیا تھا، آج اس کے بدلے میں جنت مانگ رہا ہے. رب سے جا کے فرشتہ کہے گا مالک جھگڑا جنت کا آ کے پڑ گیا ہے. ایک شخص نے ضد کر لی ہے کہ اس کو جنت چاہیے. قرآن والے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. فرشتے آ کے پوچھیں گے بتا تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہے گا مالک سے کہہ دو میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو لے کے نہیں جاؤں گا. رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. وہ قریب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرنے والا، وہ کہے گا فرشتوں اس سے کہہ دو بات ایک کی نہیں ہے. وہ پوری لائن کو دیکھے، وہ
جسے جسے کہتا جائے گا خدا اس کو جنت دیتا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور بریلی والے نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار لے جانے نہ دیا. یہ بھی ایک رویہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ مسئلہ اعلیٰ حضرت چند مسائل میں گھیر کے رکھ دیا ہے اور سب لوگوں کا بنا ہے. ہاں یہ بھی ایک رویہ ہے. چند لوگوں کا رہ گیا ہے اور چند مسائل میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت رکھ گیا. ورنہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت تو یہ بھی ہے نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوا. لوگوں نے اپنے حساب سے تعارف کرایا اعلیٰ حضرت کا، اپنے حساب سے جس کا جو سسٹم سیٹ تھا نا وہی والا کرا دیا. اب کوئی وہابی کے خلاف بول رہا تو پوچھا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ کہ عقل کی رضا ہے خنجر کفار پر کفار آدھا سکت تو خیر منائے مشکل. آدمی سوچ رہا اعلیٰ حضرت کا صحیح طریقہ. ہاں اپنے حساب سے صحیح بتاؤں. اس صدی کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. یہ کرا ہوا اعلیٰ حضرت ایسے بتاؤ. اس صدی کے سب سے بڑے صوفی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور اس صوفی کی شان یہ تھی کہ پوری زندگی میرے امام کی زکات فرض ہوئی. کیوں؟ کیونکہ جتنا آتا تھا سارا قرآن والوں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے. زکات گزرنے زکات فرض ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے مال پر. اور کبھی اعلیٰ حضرت نے اکٹھا کیا ہی نہیں. پورا منظر اسلام اپنے باپ کی زمین سے چلا گیا. کسی نے کہا بھی تھا دیوان لکھو کس پہ نواب صاحب ہے. کہا کہ رمضان پارا کے کیا ملے گا؟ سال پر منظر اسلام چلے گا. اسے کہتے ہیں توکل علی اللہ اور اسے کہتے ہیں غلامی رسول. نذرانے دینے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے. چندے لینے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام استعمال نہ کرو. تبلیغ دین کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کرو. بہت غور سے سنیے. کیا لکھ دو بے شک. پھر انہوں نے کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کیا بات کہ کمال نفس جہاں نہیں. یہ پھول کار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. شیخوں وہ ٹک ٹکی باندھ کر ٹک رہا ہے. لگتا ہے اب نواب صاحب کا نام آئے. اب آئے. اب جو قلم اٹھا کے رضا کا ناک سے فارغ ہوئے. اب کھال ادھیرنے کی باری تھی. آپ نے کہا حرمت میں اہل دول رضا اور اس ولا میں میری ملا. میں قطع ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پا رہے تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ